السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سستے سوال اور مجھے کہتے ہیں اے آر خان۔ دوستو آج ہم بہت ہی زیادہ پیاری اور انتہائی محنتی ایک شخصیت کے ساتھ، ایک دوشیزہ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعلق اقلیتی برادری سے ہے اور آپ سیاست میں بھی اپنا ایک اہم رول رکھتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سماجی خدمات آپ کی نمایاں ہیں۔ علاوہ ازیں آپ رول ماڈل ہیں، صرف اقلیتی برادری کی خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام خواتین کے لیے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے اور تمہید باندھے چلوں گا میڈم کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں ہم میڈم کی طرف۔ السلام علیکم مس سونیا، وعلیکم السلام سر، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے سر؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میرا اور میرے چینل کا ایک روایتی سوال، سونیا کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ سونیا ایک مسیحی فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ پولیٹیشنز میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہے۔ ایز اے سوشل ایکٹیویٹسٹ بھی وہ اپنی خدمت کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے اور اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھ رہی ہے، اور میرا ہونا، میرا سب کچھ جو بھی ہے وہ میرے معاشرے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے پاکستان کے لیے۔ زبردست۔ چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنے سوالات کی طرف، اور پہلا سوال، سونیا اقلیتی برادری پاکستان، پھر بلوچستان، پھر ہماری سوسائٹی ایسی کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، یہاں پہ یہ والی سوچ ایک خاتون کی کہ اپنی سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، جی، کتنا مشکل تھا؟ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے بہت سے پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے، بٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ بنایا، کیونکہ میرا یہ ایم تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے سوسائٹی کے لیے، خواتین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو پہلے بریو بنایا۔ جب میں بریو بنی تو میرے لیے پھر کچھ بھی کرنا مشکل نہ تھا، تو میں اپنے کام کو جو ہے وہ بھی جاری کیے ہوئے، کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنے رائٹس کو نہیں پہچانتی۔ جب وہ اپنے رائٹس کو نہیں پہچانیں گی تو وہ اپنے رائٹس کی آواز کیسے بنیں گی؟ تو میں نے یہ قدم اس لیے یہ سٹیپ اٹھایا کہ ہمارے سوسائٹی کی فیمیلز پہلی فرسٹ آف آل اپنے رائٹس کو جانیں، اپنے رائٹس کو جان کر وہ اپنے رائٹس کی آواز خود بن سکیں، انہیں کسی کا سہارا نہ لینا پڑے، کسی کا سہارا نہ لینا پڑے۔ ظاہر ہے جب انسان کو پتا ہوگا کہ میرے حقوق کیا ہے تو وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھا سکے گا۔ بالکل۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے خود کو بریو بنایا، جی، خود کو بریو بنانے کے لیے ایسی کون سی کوئی جادوئی خوراک آپ نے کھائی؟ کوئی بھی ہماری خواتین تو کاکروچ دیکھ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس جب میں نے اپنے میں نے مائنڈ سیٹ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے معاشرے میں خواتین کے لیے ایک سٹیپ اٹھانا ہے، خواتین کی میں نے رہنمائی کرنی ہے، ان کی میں نے آواز بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے میں خود اسٹرانگ بنتی۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کافی بہادر بن چکی ہیں، آپ مضبوط ہو چکی ہیں، تو ہماری عام جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی آپ تو بہادر بن چکی ہیں، جی، خرم صاحب کو کتنا خطرہ ہے آپ سے؟ خطرہ کیا کہوں، یہ تو بھی مطلب میاں ہماری بیوی کا، خواتین تو پھر بھی چیختی چلاتی ہیں، آپ صرف آنکھ دکھاتی ہوں گی تو سر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں چھوٹے موٹے موومنٹ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ تو پارٹ آف لائف ہے ہسبینڈ اور وائف کا۔ بالکل بالکل۔ اصل میں یہاں پہ میں خرم صاحب کے لیے بھی اپریسیشن دینا چاہوں گا، انہوں نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کے بجائے سر کا تاج بنایا۔ آج آپ ان کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے بلوچستان کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بہرحال سونیا، بچے، خاوند، سوشل ورک، سیاست مینج کیسے کرتی ہیں؟ ایک اکیلی خود مینج کرتی ہیں یا 4-5 کاربن کاپیاں رکھی ہیں؟ نہیں، میں سب کچھ خود بھی مینج کرتی ہوں، بچوں کو بھی دیکھتی ہوں۔ فرسٹ آف آل آپ تو جانتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ٹیچر بھی ہوں، پھر میں گھر پہ بھی اپنا سارا ٹائم دیتی ہوں، پھر اپنے گھر کے ٹائم میں سے میں نے اپنے سوشل ورک کو بھی دیکھنا ہے، اسی میں میں نے اپنے چرچ کی خدمت کو بھی دیکھنا ہے، اسی میں میں نے اپنی پولیٹکس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو مینج کیسے ہوتا ہے؟ تھکتی نہیں؟ تھک جاتی ہوں، لیکن جو میرا مائنڈ سیٹ ہے نا، جو میرا مقاصد ہے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتے۔ گولز جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ جس طرح جا رہی ہیں تو وہ
اچیو کرنے کے لیے وہ تھکاوٹ بھی ماند پڑ جاتی. چلیں بہت بالکل. زبردست. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ سیاست میں اگر آپ کو موقع ملے اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بن جائیں، وزیر بن جائیں وومن ڈیولپمنٹ کی، تو خواتین کے لیے کیا ایسے اقدامات اٹھائیں گی؟ جب وزیر ہوں گی پھر تو ظاہر ہے اعلی نال ہوں گی آپ. فرسٹ آف آل میں وومنس کے لیے یہ کرنا چاہوں گی کہ ان کے لیے ٹیکنیکل سینٹرز بنائے جائیں. ہوں، وزٹ کیا جائے ایسی وومنس کا کہ جو کام تو کرنا چاہتی ہیں، سیکھنا بھی چاہتی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہے، لیکن ان کو گھر سے ان کی پرمیشن نہیں ملتی. ہوں، فرسٹ آف آل میں ان خواتین کو پیورٹی دوں گی کہ جن کی پرمیشن نہیں ہے وہ اس فیلڈ میں آئے، وہ ٹیکنیکل کام کو سیکھیں ہوں، اور وہ باہنر باصلاحیت بنے، اور بجائے کہ وہ کسی سے مانگنے والی بلکہ دوسری خواتین کی ہیلپ کرنے والی بنے. تو میں زبردست. خواتین کے لیے ٹیکنیکل ورکس، ان کے لیے اسکلس پہ کام کروں گی. اور ہماری خواتین پہ زیادہ تر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوں، بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری خواتین کے مائنڈس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتی جا ہوں، رہی ہے. ہوں، ہوں، کیونکہ جب ایک خاتون کو گھر میں ہر وقت ٹینشنز رہیں گی، سم ٹائم فائنینشیل ٹینشنز ہوتی ہیں، مطلب ہم کسی طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک خاتون کو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں ہوں، ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاتون آگے نہیں بڑھ سکتی. نہیں بڑھ تو سکتے. میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسی فیملیز کو وزٹ کریں کہ جو بہت پیچھے رہ رہی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ٹیلنٹڈ بھی ہیں، لیکن ان کا گھروں سے مائنڈ نکلنے کی سیٹ اجازت نہیں. گھروں سے اجازت نہیں ہے، ہوں، فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہوں. ان چیزوں کی وجہ سے ہماری خواتین، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا. اچھا یہ بتائیں سونیا کہ جو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا خواتین کو، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ حالانکہ جیسا کہ آپ نے بتایا ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، پھر بھی نہیں نکلتی گھر والے، مطلب کیوں؟ ہم نے اکثر یہی سنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہمارے مرد حضرات ان کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت نہیں دیتے. یہ سوسائٹی ہم ہی سے بنتی ہے، ہم ہی نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے. اسی سوسائٹی میں سونیا بھی کام کر رہی ہے. اگر سونیا کر رہی ہے تو پھر میری گھر والی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو, سوال ہے نا. تو تو یہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی مجھ جیسے مردوں کو جو کہتے ہیں نہیں بس تم گھر پہ بیٹھی رہو، باہر نہیں نکلنا؟ اگر میں اپنی بات کروں، ہاں، اپنی لائف کی بات کروں، تو شاید میں بھی ایسی تھی. ہوں، میں بھی ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ہوں، ٹیلنٹڈ بھی ہوں. خدا کا شکر ہے کہ اچھے کھانے بھی بنا لیتی ہوں. ہوں، ہر طرح کی خدا نے مجھ میں کوالٹی ڈالی ہوئی ہے. ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی پرمیشن نہیں تھی، ہوں، لیکن میں نے زندگی میں کچھ کرنا تھا. یہ چیز مجھ میں نیچرلی تھی کہ میں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروں، خواتین کے لیے کام کروں، ان خواتین کے لیے کام کروں جو آگے بڑھنا چاہتی لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہی. تو یہ مجھ میں یہ دل سے اٹھتی تھی، یہ چیز درد محسوس کرتی تھی کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں کام ہونا چاہیے. تو میں نے یہی سوچا کہ بھی مجھے خود سٹیپ لینا ہوگا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ اب میں نے سوشل ورک کرنا ہے. کیسے کنونس کیا خرم صاحب اب کو؟ کچھ کوئی بھی تھا ہو کہ جائے ابھی آپ مجھے نہیں روک سکتے ہو، ابھی میں نے سوشل ورک کرنا ہے. تو اچھا، بس پھر انہوں نے بولا جب تم نے رکنا نہیں ہے تو چلو کرو. لیکن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میرا ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے. قدم بہ قدم میرے ہسبینڈ میرے ساتھ چلتے ہیں، وہ مجھے زبردست. ساتھ لے کر چلتے ہیں، تب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اگر آج میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہے. اگر ان کی اجازت نہیں ہوتی تو شاید میں بھی ان خواتین کے جیسے ہوتی جو گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی لائف کو ویسٹ کر رہی ہیں. اور کیونکہ میں اپنی لائف کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنی لائف دوسروں کے لیے سرو کرنا چاہتی ہوں. سو میں نے تو یہ اسٹیپ اٹھا لیا ہے. میں تو چاہتی ہوں ابھی وہ خواتین بھی اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں جو یہ کام کرنا چاہتی ہیں، جو اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں بھی اپنے لیے یہ اسٹیپ اٹھانا ہوگا. کہاں دیکھتی ہیں سونیا کو مستقبل میں؟ مستقبل میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ میں خواتین کی ایسی رہنما بنوں کہ ہر خاتون کے میں کام آ سکوں. کوئی بھی ایسی خاتون نہ بچے جس کی لائف میں کوئی پریشانی. خاتون وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں اگر بلوچستان میں، اور جی دعا ہے کہ اللہ کرے بن جائے. جی. ایک وہ کام جو آپ سمجھتی ہیں کہ صدیوں پہلے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، وہ سونیا کرے گی، وہ کیا ہے؟ ایک کام کوئی. وومن رائٹس پہ، کیونکہ ہماری خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے.
جیسے ابھی دیکھیں اگر میں آل اوور اگر بات کروں تو اس ٹائم ہم دیکھیں تو بلوچستان اسمبلی میں ہماری ایک وومینس بھی نہیں ہے کہ جو ہماری مسیحی برادری کی نمائندگی کر سکے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. زبردست. اگر خرم صاحب کو آپ سے ہٹ کے اکیلے میں پوچھا جائے کہ یار خرم صاحب یہ بتائیں سونیا کے علاوہ سونیا کی اجازت سے کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں آنی ہو تو وہ کون ہوگی, کسے چوز کریں گے؟ تو کوئی تو ہوگی ان کی پسندیدہ. شادی سے پہلے کوئی ہو یہ میں نہیں سمجھ جانتی, اچھا لیکن شادی کے بعد تو کوئی ایسی شخصیت نہیں جنہیں وہ پسند کرتے, اچھا وہ میں ہی ہوں. اچھا وہ آپ ہی ہیں. تو جی یہ کیا ہے, سونیا کا خوف ہے یا نہیں, ان یہ کی طرف سے سونیا کی محبت ہے. چلے ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. اچھا سونیا, جہاں دو چار لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے, آپ کے کام کو پسند کرتے ہوں گے, وہاں 20 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے کام سے ناخوش ہوں گے, ان کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی بالکل, جہاں کچھ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں وہاں زیادہ تر لوگ ہمیں گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو بہت مجھے ٹینشن بھی ہوتی تھی, بہت سے لوگ عجیب سی باتیں کرتے تھے تو میں بڑی ڈسارٹ ہو جاتی تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ جب میں نے سوچا اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لوں گی تو میں اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکوں گی, میں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو پھر میں نے اگنور کرنا سیکھ لیا. اچھا ایک اور سوال, ورکنگ وومن اکثر جب گھر پہ ہوتی ہیں تو آفس سے یا کہیں جاب پلیس سے, ڈیوٹی پلیس سے کال آ جائے, جی ہسبینڈ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کون ہے, اور ہم صاحب بھی اسی طرح مائنڈ کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں کہ یار چلو چند لمحات کے لیے تو ٹلی میرے سر سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ سو رہے ہوں یا اچانک سے ہمارا کہیں جانے کا پروگرام بن جائے, کوئی پروگرام ہو تو کال آ جائے تو سم ٹائم وہ بولتے ہیں کہ یہ تم نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے. تو لیکن میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ نہیں خرم, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم نے اس کام کو کرنا ہے, ابھی ہم نے اس کام کو سٹاپ نہیں کرنا. تو پھر وہ میرے ساتھ چلتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی ورک پلیس پہ آپ گئیں اور خرم صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور کسی میرے جیسے سستے مرد نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ فلرٹ وغیرہ جھاڑنے کی کوشش کی؟ نہیں, شکر ہے خدا کا, آج تک کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. کیا وجہ ہے, کوئی ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی گن ون رکھتی ہیں اپنے ساتھ؟ نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, لیکن بٹ ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. کچھ نہیں ہوا, چلے زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ پالیٹکس میں آپ آئی ہیں, تو پالیٹکس میں پہلے آپ کی فیملی میں یا ان لاز میں بھی کوئی تھا سیاست میں, یا بس خود آپ آ گئیں؟ میرے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا, کیونکہ میرے ان لاز میں سے آج تک کوئی بھی پولیٹیشنس میں نہیں آیا. میں فرسٹ لیڈی ہوں جس نے پولیٹیشنس میں اور سوشل ورک میں قدم رکھا. تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اچھا اسی سے ایک ضمناً سوال آ رہا ہے کہ عموماً جب عورت کوئی نیا یا یونیک کام کرنے لگتی ہے تو وہ عورتیں جو خود کام ایسا نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی تو وہ پھر تھوڑا سا اکسانے کی کوشش کرتی ہیں. تو خرم صاحب کو بھی کبھی کسی نے اکسانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اکثر یہ والی حرکتیں ویسے ساس اور نندے کرتی ہیں, آپ چاہیں تو نام لیے بغیر بھی کہہ سکتی ہیں. نہیں, اسٹارٹ میں تھوڑے پرابلمس تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو, ایسا تو اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کسی کی بات پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ جب ہم نے کام کرنا تھا تو سو ہم نے کرنا تھا, تو وہ ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. چلے ماشاء اللہ. یہ بتائیں آپ نے خرم صاحب کو اتنا فرما بردار بنایا کیسے؟ وہ فرما بردار نہیں کہہ سکتی, بس وہ بھی معاشرے کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں کام ہونا چاہیے, اسی لیے انہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ آپ کام کر سکتی ہو. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ٹرسٹ, انہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بالکل ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بالکل کیا کیا آپ نے؟ کیونکہ 17 ایئر سے وہ مجھے جانتے ہیں. جب 17 ایئر سے وہ میری ہر بات سے واقف ہے, ہر چیز سے واقف ہے, تو لازمی بات ہے انہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے. بالکل, کیونکہ ایک نیچر جو ہوتی ہے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے. کسی کو جاننے کے لیے ایک دن بھی بہت کافی ہوتا ہے, لیکن میں ان کے ساتھ 17 ایئر سے ہوں, تو لازمی بات ہے ان کا ٹرسٹ تو مجھ پہ بنتا ہے. پرسنل نوعیت کا ایک سوال ہے, خرم صاحب نے پسند کیا تھا یا ارینج میرج تھی, یا آپ نے کہیں سے گن پوائنٹ پہ گھیر کے لے آئیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, گن پوائنٹ پہ تو نہیں. تو بس یہ کہ انہوں نے پرپوزل بھیجا تھا
تو میں نے اچھا ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ چلیں زبردست، اللہ آپ کے رشتے کو کامیاب و کامران رکھے اور یہ محبتیں سلامت رہیں۔ اچھا یہ بتائیں مس سونیا، اکیلے بیچارے خرم صاحب ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں یا کوئی ٹیم وغیرہ آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، خرم تو میرا ساتھ آلریڈی دیتے، لیکن اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ میری ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے، ہوں، جس میں میرے بھائی ہیں، ہوں، جس میں میری بہنیں ہیں کچھ، زبردست، اور ایک نند بھی ہے اور ایک جٹھانی بھی ہے، تو بہت یہ میرا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے اگر آپ نام بولے تو میں ان کے نام بھی لے سکتی بالکل ہوں۔ بولتے ہیں بالکل۔ وکرم بھائی ہے میرا، ہوں، جینی ہے میری بہن، ہوں، اور باجی مریم، باجی شازیہ، سب سے بڑی میری ساس۔ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، جب بھی میں جہاں پہ جاتی ہوں میری ساس میرے بچوں کو دیکھتی ہے، ہوں، بچوں کو میرے غیر موجودگی میں کھانا بنا کر دیتی ہے۔ لازمی بات، اگر میری ساس مجھے سپورٹ نہ کرتی تو شاید میرے لیے مشکل ہوتا، اور میرے بھائی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا بھائیوں کا تو ٹھیک ہے، یہ نند جیٹھانی اور ساس یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی میرا بہت ساتھ دیتی ہے۔ چلیں اللہ ان کو سلامت مریم رکھے۔ باجی ہے، اب شازیہ باجی ہے، یہ سارا میرا بہت ساتھ دیتی ہے۔ اب یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ یہ بتائیں کہ کوئی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو چلے، خرم صاحب تک تو ٹھیک ہے، یہ ساس اور نندوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ اتنا پیار سے رکھا ہوا ہے، کوئی گدڑ سنگھی ہے کیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے، بس ہماری زبان کی بات ہوتی ہے، جب ہم کسی کو پیار سے کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ چلے یہ جی تو ان کے زبردست، ہنر کی بات ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، بالکل سنتے ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں نند اور ساس اگر بات مانتی ہے تو یقین کریں آپ دنیا میں جنت کما رہی ہیں۔ ہاں، اور بالکل اور اس کو کیا کہتے ہیں، میری جو بڑی نند ہے جو میرے ساتھ ہر قدم پہ چلتی ہے، مریم باجی ہے، ہوں، مریم چلیں سلیم۔ بالکل سلامت رہیں۔ تو بہت شکریہ، کسی دن ہم آئیں گے، ہم سونیا آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا انٹرویو کریں گے۔ بہت اچھا لگا سونیا آپ سے بات کر کے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں گی، آپ کوئی بھی کام اگر یونیک کوئی نیا پروجیکٹ کوئی کچھ بھی انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو ہمیں بتائیے گا، ہم اپنے چینل کی طرف سے آپ کو کوریج دیں گے، آئیں گے، اس کو شوٹ کریں گے اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اس کو ہم دکھائیں گے بھی۔ بہت اچھا لگا، بہت شکریہ ایک بار پھر۔ ویورز یہ تھی سونیا خرم مسیح، اور بہت ہی دلیر، میری سوچ سے بھی بڑھ کے بہت ہی بہادر، اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوبصورت دل کی مالک۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اس دعا کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔